बूढ़ा साथ चल पड़ा। वे 2 टीलों के दरमियान से गुजरे, एक टीले के ऊपर गए और ऐसी ही कुछ भूल भुलैयों से गुजरकर वे खुले सहरा में पहुंच गए। मार्कोनी ने देखा कि किसी के वहम व गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई रास्ता है जो अंदर की पुरइसरार दुनिया में ले जाता है। बूढ़े ने कहा, तुम अब चले जाओ वरना खुदा का कहर तुम्हें भस्म कर देगा। मार्कोनी ने तीनों को साथ लिया और ये कहकर अपने साथ वापस ले गया कि वह अपने आदमियों को भी बाहर लाएं। मार्कोनी के हाथ में नंगी तलवार थी जिससे वे तीनों डर रहे थे। वे उसके साथ वापस चल पड़े। मार्कोनी ने रास्ता और उसकी मोड़ अच्छी तरह देख लिए, फिर गार के दहाने में दाखिल हुए और उसमें गुजरते हुए सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। बूढ़ा उसे उस जगह ले गया जहां मार्कोनी के साथ को आग पर भूनकर खाया गया था। मार्कोनी के साथी उसे ढूंढ रहे थे। कई एक नंगी लाशें पड़ी थी, बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया था। बूढ़े ने ये कत्ले आम शायद पहले नहीं देखा था। वह रुक गया और बड़े तहम्मुल से मार्कोनी से पूछा, उन बेगुनाहों को काट कर तुमने क्या पाया? मार्कोनी ने पूछा, और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बूढ़े ने कहा, वह गुनाहगार दुनिया का इंसान था, उसने हमारी मुक़द्दस सल्तनत में आकर उसे नापाक कर दिया था। मार्कोनी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? फिरऔन ने रेमन्स दोम का मदफन कहाँ है? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं उन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मार्कोनी ने अपने आदमियों से कहा कि उनकी औरतों को ले आओ। उसने हमले से पहले अपने आदमियों से कह दिया था कि वे किसी औरत को कत्ल न करे और न छेड़े, उन्हें यरगलाम के तौर पर पकड़ ले। मार्कोनी के साथी 10-11 औरतों को सामने ले आए। उनमें 2-3 बूढ़ी, बाकी जवान, नौजवान और कमसिन बच्चियां थी। वे नंगी थी, उनके रंग गंदमी और साफ थे। शक्लो सूरत भी सबकी अच्छी थी। उनके बाल कमर तक गए हुए थे और उनमें चमक थी। क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए? मार्कोनी ने बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम इससे पहले मुझे कत्ल नहीं कर दोगे? मार्कोनी ने जवाब दिया, नहीं। बूढ़े ने कहा, सुनो गुनहगार दुनिया के इंसानों, तुम्हारी औरतें कपड़ों में ढकी रहती है, तुम उन्हें पर्दों में छिपा छिपा कर रखते हो, मगर वे बेहयाई से बाज नहीं आती। तुम औरतों की खातिर सल्तनतें कुर्बान कर देते हैं, औरत को बचाते हो और उन्हें गुनाहगाहों का जरिया बनाते हो। हमारी औरतें नंगी रहती है मगर बेहयाई नहीं करती। कोई मर्द दूसरे मर्द की औरत को इस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से तुमने मेरी दुनिया की औरतों को देखा है। मैं तो तुम्हारी नज़र भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम खुदा पे मुक़द्दस रेमन्स के खजाने लूट लो और मेरी बेटियों की इज्जत पर हाथ न डालना। मार्कोनी ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे पहाड़ों का भेद बता दो, मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। डाकू के वादे पर एतबार नहीं किया जा सकता। बूढ़ों के होठों पर तंज की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जिस आदमी में दौलत का लालच है उसकी आंख नहीं होती। इस जबान पर वादे आते हैं और उसी जबान से टूट जाते हैं। तुम उस दुनिया के इंसान हो जहां दौलत पर अपनी बेटियां कुर्बान की जाती है। और सुनो मेरे अजनबी दोस्त, तुम मिस्री नहीं हो, तुम्हारी आंखों में समुद्र की चमक है, नील के पानी की। तुम्हारे जिस्म से मुझे समुद्र की बू आती है। मैं रेमन्स के मदफन की तलाश में आया हूँ। मार्कोनी ने उसे गुस्से से कहा, मुझे वे मदफन बता दो। बूढ़े ने कहा, मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं तुम्हें ये बता देना भी जरूरी समझता हूँ कि मदफन के अंदर जाकर तुम जिंदा नहीं आ सकोगे। क्या तुम्हारे आदमी अंदर छिपे हुए हैं जो मुझे कत्ल कर देंगे? मार्कोनी ने कहा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, तुम्हें कत्ल करने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं रहा। तुम्हारे अपने आदमी तुम्हें कत्ल कर देंगे। तुम्हारी लाशें यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। मार्कोनी ने पूछा, तुम गैबदान हो, आने वाले वक्त की खबर दे सकते हो? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं। जिसने गुजरे हुए वक्त को अकल और दिल की नजरों से देखा हो वो आने वाले वक्त की खबर दे सकता है। मौत तुम्हारी आंखों में आकर बैठ गई है। मार्कोनी ने कहकहा लगाकर कहा, तुम जंगली बूढ़े हो,
مجھے بتا دو مدفن کہاں ہے جس کی تلاش میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا تمہارے سامنے ہے، وہ اوپر آؤ۔ مارکونی نے کچھ سوچا اور اپنے آدمیوں سے کہا ان عورتوں کو عزت سے رکھو، اس بوڑھے کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہو اور اس کے دونوں آدمیوں کو بھی کچھ نہ کہنا، ان کے ساتھ دوستی پیدا کر لو، میں قدومی اور اسماعیل کو لینے جا رہا ہوں۔ وہ اسی راستے پر چل پڑا جو سرنگ میں سے گزر کر باہر جاتا تھا۔ مارکونی اس راستے سے باہر نکل گیا جو اسے بوڑھے نے دکھایا تھا۔ اسے اس سمت کا اندازہ تھا جدھر سے وہ اس ہولناک علاقے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس نے کم و بیش 2 میل سفر طے کیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے وہ اپنے گروہ کے ساتھ اندر گیا تھا۔ وہ اپنے خیمے تک گیا۔ اس نے اسماعیل اور قدومی کو ایک ہی خیمے میں اکٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حکم کے لہجے میں اسماعیل سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی حیثیت میں رہنا، اس کے پاس بیٹھے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں اس ویرانے میں اکیلی بیٹھی رہتی؟ قدومی نے کہا میں نے خود اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ مارکونی نے کہا تمہیں میں اپنے ساتھ صرف اپنے لیے لایا ہوں، میں تمہیں اپنی اجرت دے رہا ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے گھر میں اپنے 500 آدمیوں کو بلاؤ، یہاں تم میری لونڈی ہو۔ گزشتہ رات اسماعیل نے اس پر خلوص دل سے ایسا تاثر طاری کر دیا تھا کہ مارکونی نے اسے اپنی لونڈی کہہ دیا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ اسماعیل نے اسے بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کرائے کا گنہگار اور اجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے۔ قدومی مارکونی کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی طے کی ہوئی اجرت پر آئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھ کر آئی تھی۔ آگے خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوک نظر آتا۔ اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسماعیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے۔ اسماعیل مارکونی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا احمد درویش، تمہیں شاید میرے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ میرے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑیں کاٹنے آئے ہو۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنی پوری اجرت لوں گا اور اگر خزانہ برآمد ہو گیا تو اپنا حصہ الگ وصول کروں گا۔ تم ایسی باتیں احمد درویش کے ساتھ کرنا۔ مارکونی نے اسے کمانڈروں کی طرح کہا یہاں تم میرے ماتحت ہو۔ خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا، میں اسے جہاں چاہے لے جاؤں۔ اسماعیل نے پہلے کی طرح دھیمی آواز اور ہلکے سے تبسم سے کہا سنو سلیمان سکندر، میں جانتا ہوں کہ تم مارکونی ہو، سلیمان سکندر نہیں ہو۔ میں ایک مجرم آدمی ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے مصری مسلمان بنا دیں گی، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا وہ انتہا اندھا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے جو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو۔ مارکونی نے محسوس کر لیا یہ شخص بہت گہرا ہے اور پیچیدہ بھی، اس لیے اس سے اس موقع پر دشمنی مول لینی اچھی نہیں۔ اس نے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور دوستوں کی طرح مسکرا کر کہا تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو۔ میں دراصل یہ نہیں چاہتا کہ وہ طوائف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے۔ یہ بہت چالاک عورت ہے، یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ احمد درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے؟ کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا؟ مارکونی نے کہا مل گیا ہے، میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ قدومی بھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے۔ خیمے بھی لپیٹ لیے گئے۔ مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے
اور جہاں فرعون ریمنز کا خفیہ مدفن تھا۔ قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی۔ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننھی سی جھیل تھی۔ پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ مارکونی نے ننگے قبیلے کے بوڑھے سردار کے پاس چلا گیا۔ اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا۔ قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی دکھائی دی۔ بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ قدومی خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ اور آگے گئے تو وہ لاشیں اکٹھی پڑی تھی۔ یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھی۔ دونوں میں تیر پیوست تھے، اور جب اسماعیل کے ساتھ فراخ جگہ جہاں مارکونی کے آدمی اوپر سے اترے تھے وہاں اسے کئی لاشیں نظر آئی۔ ان میں 5-6 لاشیں بچوں کی تھی۔ تمام لاشوں کے منہ اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہروں پر اذیت اور قبر بھیانک تاثر تھے۔ قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی۔ اس نے ایسا ہیبت ناک منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ مارکونی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا۔ مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں ہلاک کیا گیا۔ اسماعیل کو معلوم نہیں تھا۔ مارکونی کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ یہ کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا۔ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانت دار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کی بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا، مگر یہ دیانت دار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ میں اس خزانے میں سے کچھ نہیں لوں گی جس کے خاطر معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے کہا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتے تھے۔ اس وقت مارکونی بوڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اسے کہا، اوپر چلے جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا پتھر ہے جو یہیں سے نظر آ رہا ہے۔ اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو، اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آئے گا جس میں ریمنز دوم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے۔ اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہ یہاں رکھا گیا ہے۔ 15 صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ ہم 15 صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں تمہیں ریمنز کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو۔ یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے، دادا کو اس کے باپ نے سنائے تھے، اور اس طرح 15 صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئی جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی۔ میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا، مارکونی نے بے تاب ہو کر کہا، اور وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایک بھی جگہ نظر نہیں آئی جس سے یہ چٹان الگ معلوم ہوتی۔ وہ نیچے اتر آیا۔ بوڑھے نے کہا، میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے 2 حصے ہیں۔ اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے، پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں خود دنیا آباد ہے۔ وہ ریمنز نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپائے رکھنے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا، کاریگروں اور قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی۔ ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 12 آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا۔ انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئی۔ انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا۔ ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے انہیں قتل کر دیا ہے اور میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور عورتوں کی نسلوں سے ہوں۔ اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ مارکونی نے پوچھا۔
बूढ़े ने पूछा, तुम्हारी आंखें कहाँ है, तुम्हारी अक्ल कहाँ है? और उसने कहा, चट्टान की चोटी देखो, क्या तुम इसके साथ रस्से नहीं बांध सकते? अगर तुम्हारे आदमियों में ताकत है तो मिलकर रस्से को खींचे तो चट्टान नीचे आ सकती है। मार्कोनी मदफन को बहुत जल्द बेनकाब करने के लिए बेताब था। उसने अपने आदमियों को बुलाया, रस्से मंगवाए और 2 रस्से ऊपर वाली चट्टान की उभरी हुई चट्टान के साथ बांध दिए। उसने तमाम आदमियों से कहा कि नीचे से रस्सा पूरी ताकत से खींचे। वह खुद ऊपर चला गया। नीचे से जब सबने जोर लगाया तो उसने देखा कि बड़ी चट्टान हिल रही है। एक बार ये इतनी ज्यादा हिल गई कि उसे उसके नीचे खला नजर आ गया। उसका हौसला बढ़ गया। उसने नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके आदमियों ने और जोर लगाया तो चट्टान सरक गई। मार्कोनी ने अपने आदमियों को जरा आराम करने को कहा। सूरज सियाह पहाड़ के पीछे चला गया था। मार्कोनी के पास शराब का जखीरा था। इसने शराब का मुश्कीज़ा मंगवा कर कहा, पियो और इस चट्टान को कंकड़ की तरह नीचे फेंक दो। सब शराब पर टूट पड़े। मार्कोनी ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं आज रात तुम्हें 2 ऊँट भून कर खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद शराब ने सबकी थकन दूर कर दी और उनमें नई ताजगी आ गई। इतने में सूरज उफक से भी नीचे चला गया था। मशालें जलाकर रख ली गई और सब ने एक बार फिर जोर लगाना शुरू किया। मार्कोनी ऊपर खड़ा था। उसे मशालों की नाचती रोशनी में चट्टान का बालाई हिस्सा आगे को झुकता और कुछ सरकता नजर आया। उसने और ज्यादा जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक चट्टान मुहीब आवाज के साथ सरक गई और उलटकर नीचे को लुढ़क गई, जहां मार्कोनी के आदमी भाग न सके। रोशनी भी कम थी। पहाड़ों और चट्टानों में घिरी हुई ये दुनिया बेक वक्त कई एक चीखों से लरज उठी और सकूत तारी हो गया। मार्कोनी दौड़ता नीचे आया। एक मशाल उठाकर देखा। गिरी हुई चट्टान के नीचे से खून बह रहा था। किसी का हाथ नजर आ रहा था, किसी की टांग और किसी का सर, और कुछ ऐसे भी थे जो दरमियान में नीचे आ गए थे। मार्कोनी के दौड़ने की आहटें सुनाई दी। शायद कोई बच भी गए थे। वे भाग गए थे। उसने टेकरी पर देखा। वहाँ 4 इंसान खड़े थे। एक बूढ़ा था, दूसरा इस्माइल, तीसरा मार्कोनी का एक साथी जो हाँफ रहा था, वह भागा नहीं था, और चौथी इंसान कदोमी थी जो सरापा खौफ बनी पड़ी थी। मार्कोनी आहिस्ता आहिस्ता टेकरी पर आई। उसने चारों को बारी बारी देखा। सब खामोश थे। सबसे पहले बूढ़ा बोला। इसने कहा, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि मुझे तुम्हारी आंखों में मौत नजर आ रही है। मैंने अपने फर्ज को नजरअंदाज करके तुम्हें ये भेद बता दिया था। मैं जानता था कि यह मौत का भेद है और मौत मेरा फर्ज पूरा कर देगी। क्या तुम वापस चले जाओगे? मार्कोनी ने आहिस्ता से कहा, नहीं, मेरे साथी मेरे साथ है, ये मेरा साथ देंगे। उसने उनसे पूछा, मालूम होता है कि कई जिंदा निकल गए हैं, कौन कौन भागा है? बूढ़े ने कहा, मुझसे पूछो। तुम्हारे 4 आदमी मेरे 2 आदमियों के साथ भाग गए हैं। मेरे आदमी उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे। उन्हें अब अंदर ही भटक भटक कर मरना है। बेहतर होता कि वह चट्टान के नीचे आकर मर जाते। ये मौत आसान थी। आज रात के लिए ये काम बंद कर दो। मैं सुबह तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मार्कोनी पर इस हादसे का कोई असर मालूम नहीं होता था। उसने बूढ़े को अपने साथ खाना खिलाया। इस्माइल ने बूढ़े को एक चादर दी जो उसने अपने ऊपर डाल दी। कदोमी पर खामोशी तारी थी। वे उन औरतों को भी देख चुकी थी जिन्हें मार्कोनी ने यरगलाम बना के रखा हुआ था। वह अब किसी और जगह थी। मार्कोनी ने कहा, तुम मेरे एक आदमी को खा गए हो। इससे पहले तुमने कितने इंसान खाए हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, जितने हाथ लग सके। मैं बता नहीं सकता कि हमारी नस्ल में इंसानी गोश्त कब दाखिल हुआ। जो तारीख मेरे कानों तक डाली गई है उसमें 15 सदियों पुरानी एक पेशनगोई शामिल है। किसी ने कहा था कि जो लोग खुदा रहमंस के मदफन की हिफाजत करेंगे उन्हें रेगजार अपनी ठंडी आगोश में रखेगा, उन्हें अब पानी और साए से महरूम नहीं होने देगा, उन्हें दुनिया के लालच से आज़ाद कर देगा। उन्हें ये भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वह अपने सतर ढांपे। उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत होगी। उनमें कोई लालच नहीं होगा। लालच ही इंसान को कातिल, डाकू और बददयानत बनाता है। वह कभी दौलत का लालच नहीं करता। वह कभी दौलत का लालच करता है और कभी औरत का।
اس کا دین نہیں رہتا، لالچ فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں اس لعنت سے آزاد کر دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ریمنز کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے، یہاں سے باہر جایا کریں گے، انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے، اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کیا تم آج بھی فرعون کو خدا سمجھتے ہو؟ قدومی نے بوڑھے سے پوچھا۔ بوڑھے نے کہا، انسان بڑی کمزور چیز ہے، اپنے خدا بدلتا رہتا ہے اور کبھی خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو، کیونکہ میری جان اور میری بچیوں کی عزت کی جو تمہاری قید میں ہیں تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے، کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کے بے آبرو کرانے سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کے مخلوق کی گردن پر بھوک اور بیغار کی چھری رکھ کر کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ انسان نے مجبور ہو کر کہا، ہاں تم ہی خدا ہو۔ بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جا کر پھینک دیتی ہے، اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے۔ جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا، اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے۔ جسے پیٹ کی آگ جلاتی ہے تو وہ اس انسان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے۔ انسان کی اسی کمزوری نے بادشاہ پیدا کیے، ڈاکو اور رہزن پیدا کیے، انسان کو حاکم اور محکم، ظالم اور مظلوم بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی آشنا کیا، یہ غلط ہے۔ انسان کو بدکار، زر و جواہرات نے بنایا ہے۔ تم کون ہو؟ قدومی سے پوچھا۔ ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ ان میں سے کسے اپنا آدمی کہہ سکتی ہو؟ بوڑھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی قاہرہ کی رقاصہ ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔